شخصیت تاریخ کے لحاظ سے مظلوم ترین ہیں، کیونکہ ایک علی کا باپ ہے اور دوسرا فاطمہ زہرا کی ماں ہے، اور یہ یہودیوں نے شروع سے اس چیز کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ ان دو شخصیات کے بارے میں خود تاریخ اسلام میں ہی ان کو مظلوم ترین قرار دینا ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے بڑے ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی بڑی فضائل کی اور ان کے بارے میں بڑی بڑی حدیثوں کو گڑا گیا، لیکن ان کے بارے میں ایسی سچی حدیثیں ہیں کہ جن کو بڑے بڑے مسلمانوں نے بڑا بڑا عرصہ رسول خدا کے ساتھ رہنے کے باوجود نقل نہیں کیا۔ یہ دو ایسی مظلوم شخصیات ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ میرا حبیب، یہ جو لوگ باغی ہو گئے ہیں، وَمَا نَقِمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ یہ جو لوگ سرکش ہو گئے ہیں، یہ جو باغی ہو گئے ہیں، یہ جو ان چیزوں کا غصہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ تو جو آتے ہیں حضرات کی، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ جو فضل اللہ کا ہے وہی فضل رسول خدا کا بھی ہے۔ جس طرح اللہ غنی کرتا ہے ویسے ہی رسول خدا بھی غنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا جو ہیں وہ اللہ کے مظہر کامل اور اتم ہیں۔ جس طرح اللہ غنی کرتا ہے ویسے اللہ کا رسول بھی غنی کر سکتا ہے۔ اور پھر جب یہ قید نہیں لگی ہوئی کہ کس کو کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، یعنی اللہ کا رسول جب چاہے، جس کو چاہے، جس وقت چاہے اللہ کا رسول غنی کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ اور اس کا رسول غنی کر سکتا ہے، لیکن وہی اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرا حبیب جب تم کو بے مال پایا، جب تجھ کو نیاز مند پایا تو مال حتیجہ کے ذریعے سے غنی نہیں کر دیا۔ تو آپ کو مال خدیجہ کے ذریعے سے ہم نے غنی نہیں کر دیا، بلکہ ایسا غنی کیا کہ اس ثروت سے بعد میں غنی کہلوانے والے اور تھے، اور یہ مال اسلام کی خاطر سارے کا سارا لوٹا دینے والی فقط بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ایک دفعہ درود پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر اس مال کی نسبت بھی اللہ کی ذات نے اپنی طرف دی ہے۔ کل بھی ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ذات کسی کے عمل کو پسند کرتی ہے اور اس کے عمل کو قبول کرتی ہے، کہ اس نے کوئی عمل کیا ہو، کوئی عمل صالح انجام دیا ہو، تو خدا کی ذات اس عمل کو قبول کرتی ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے کہ اللہ اس کی جزا بھی اس کو دیتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اللہ صرف اس عمل خیر کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس شخصیت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب اس شخصیت کو قبول کرتا ہے تو اس کو انعام میں کیا دیتا ہے؟ جس طرح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے نا، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے عمل خیر کو اللہ نے قبول کیا، فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا، کہ اللہ کی ذات نے بی بی مریم کو فقط قبول ہی ان کی اس عمل خیر کو قبول نہیں کیا، بلکہ خود مریم کو جب قبول کیا تو عیسیٰ جیسا نبی عطا کر دیا۔ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عمل خیر کو جب قبول کیا تو ان کی گود میں بی بی فاطمہ الزہرا عطا کر دی۔ اور ان کے مال کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ دنیا کا کون مؤرخ بیان کر سکتا ہے کہ بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کا مال کس قدر پاک تھا؟ یہ اس قدر پاک تھا، جناب ابو طالب کو اگر دیکھ لیجئے کہ اس قدر پاک و پاکیزہ مال ابو طالب تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس لیے اللہ کے رسول اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو ان کے گھر میں ٹھہرایا اور ان کی آغوش میں پالا، یعنی مال ابو طالب کو کھا کر ہمارا نبی پلا ہے۔ اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ خدا کی ذات اپنی طرف سے رزق بہشتی نہیں دے سکتا تھا رسول خدا کو، جب جناب مریم کو رزق عطا کر سکتا ہے۔ اور حضرت زکریا کے پوچھنے پر بھی جناب مریم یہ کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ کا رزق ہے۔ جب اللہ کا رزق اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ کی ذات خود دے سکتی ہے، تو جناب ابو طالب کا بھی رزق اتنا پاک تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی آغوش میں کھانا کھلایا۔ اور اسی طرح بی بی خدیجہ کا بھی
مال اس قدر پاکیزہ تھا کہ اللہ کی ذات نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ یہ مال خدیجہ کا مال نہیں، یہ الہی مال ہے. یعنی بی بی خدیجہ کے مال کو اللہ کی ذات نے اپنا مال کہا. اور پھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی اس کو جوں اللہ کے رسول کے قدموں میں نشاور کیا تو ان کے ادائے شکر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. عزیزان محترم، یہ بی بی اس عصر میں بھی طیب و طاہرہ کہلواتی رہیں جس وقت عورتوں کے تقریباً ساری دنیا کے معاشرے میں استحصال ہوتا تھا. اگر عربوں کے معاشروں کو دیکھ لیجئے کہ عربوں میں عورت کی کیا مقام تھا، اس کی کیا قدر و قیمت تھی کہ جب بچی کسی کے ہاں پیدا ہو جاتی تھی، بیٹی ہو جاتی تھی کسی کے ہاں، تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. خاتون کو نہ جانے کس طرح سے اذیتیں دی جاتی تھیں. اگر روم کی طرف چلے جائیں، روم کی ریاست میں خواتین کے لیے باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں، عورتوں کو باقاعدہ بیچا جاتا تھا. فارس میں بھی اسی طرح تھا. اور ہندوستان میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ جب کسی خاتون کا شوہر مر جاتا تھا تو اس خاتون کو بھی اس شوہر کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، یعنی زندہ جلا دیتے تھے. اور عربوں میں کیا کیفیت تھی کہ بچی جب ہو جاتی تو خاتون کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اپنے لیے دنگ و آر کا باعث سمجھتا تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیتا تھا. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اس عصر جاہلیت میں جب عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، انہی جاہلیت کے عربوں سے طیبہ اور طاہرہ کہلوائیں. سبحان اللہ. اور یہ عالم تھا کہ بعض کا ایک تاریخ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو جلدی سے بی بی خدیجہ کے گھر میں آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ بی بی میرے شوہر کو جب پتہ لگے گا نا کہ میری یہ بیٹی گھر میں پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ درگور کر دے گا، آپ اس کو گود میں لے لیں. بی بی اس طرح سے غریب پرور اور یتیم پرور تھی کہ اپنے گھر میں اگر کسی کو پالتی تھی. تاریخ میں آج کل کا مسلمان بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا تھا کہ ان کی ایک نہیں 4 بیٹیاں ہیں. بی بی کی یہ ارزش، یہ قدر و قیمت اس لحاظ سے اتنی زیادہ تھی. اور پھر تاریخ میں اگر آپ دیکھ لیجئے کہ دارالامان کی سب سے پہلی جو بانیہ تھی، مؤسسہ تھی، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. اور اس طہارت اور اس طیب اور طاہر ہونے کے لحاظ سے ہی یہ بی بی طاہرہ تھی ہی، تب ہی اللہ نے اپنے رسول کو یعنی حضرت ابو طالب کے ذریعے سے سامان تجارت کا جو امین بنا کر رسول کو بھیجا تھا، انہی کے مال کے ذریعے سے بھیجا تھا. یعنی یہ بی بی اتنی طاہرہ تھی، ان کا مال اتنا پاکیزہ تھا کہ رسول جو کہ اس وقت عصر جاہلیت میں صادق اور امین کہلواتے تھے، انہی کا مال لے کر گئے تھے. وہ اس قدر وہ پاکیزہ مال تھا تو رسول خدا گئے تھے. اور بھی تو لوگ بہت سارے تھے. اور بی بی کس قدر امیر تھی کہ 80,000 اونٹوں کا قافلہ مسلسل سامان تجارت لے کر چلتا تھا. کبھی مصر سے، کبھی شام کی طرف، کبھی یمن کی طرف، کبھی فلسطین کی طرف، کبھی حبشہ کی طرف. 80,000 اونٹوں پہ صرف سامان تجارت ہوتا تھا، باقی اس کے علاوہ ہیں. اور جو 400 یا اس سے زیادہ کنیزیں اور غلاموں کو بی بی اپنے گھر میں ہر وقت رکھتی تھی. یہ اس قدر سیدۃ العرب، ملیکۃ العرب. ملیکہ کس خاتون کو کہتے ہیں؟ ملکہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو لوٹی ہوئی دولت پر بیٹھی ہوئی ہو، جس نے اقتدار کو کسی نہ کسی سے چھینا ہو، جو کسی کے اقتدار پر بیٹھی ہوئی ہو، جس کو اپنے اقتدار کے جانے کا بھی خطرہ ہو. لیکن ملیکہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جو اپنے حلال کمائی پر اقتدار سے آئی ہو اور جس کو حکومت ہو نہ ہو تب بھی وہ ملکہ ہے. اس کو ملیکۃ العرب کہتے ہیں. تو عزیزان ایمان، جب رسول خدا کی ذات یہ قافلہ لے کر چلے، سامان تجارت لے کر چلے، تو بی بی کا ایک نہایت ہی تربیت، کیوں اس طرح کیوں نہ کہوں کہ محیط خدیجہ طاہرہ میں تربیت پانے والا، تربیت یافتہ غلام میسرہ، اس کو بی بی نے اس قافلے کے ساتھ بھیجا جس قافلے کے ساتھ رسول خدا گئے تھے. تو جب یہ قافلہ چلا گیا، جب یہ قافلہ واپس آیا تو اس وقت بی بی نے بڑے ہی کیا کہتے ہیں حیرانگی کے ساتھ بھی اور بڑے ہی شوق کے ساتھ یہ پوچھا کہ مجھے اس قافلے کا حال بتاؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ جو شخصیت تمہارے ساتھ گئی ہے ان کے بارے میں کیسا قافلہ رہا، کوئی نقصان تو نہیں ہوا، ان کے بارے میں کوئی نقص وغیرہ چیزیں تو نہیں دیکھی. تو پتہ ہے میسرہ نے کیا کہا؟ میسرہ کہتا ہے کہ بی بی سارے عرب میں شجاع ترین ہے بنو ہاشم، سارے عربوں میں
سب سے زیادہ کریم ہے بنو ہاشم. اصلی ہاشم کی بات کر رہا ہوں, اصلی ہاشمی کی بات کر رہا ہوں کہ سارے کے سارے عرب میں شجاع ترین ہیں ہاشمی, سب سے زیادہ کریم ہیں ہاشمی, اور سب سے زیادہ سخی ہے جناب عبداللہ, جناب عبد المطلب, اور سب سے زیادہ حسین ہے عبداللہ, اور ان کے دوہرے نایاب کا نام ہے محمد صادق اور امین. اللہ. اب یہ کہتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ مجھے بتاؤ اس قافلے میں تم نے دیکھا کیا, کوئی نقص ہی بتاؤ, کوئی مشکل پریشانی یہ آئی ہو وہی بتا دو. کہتا ہے کہ بی بی کیا بتاؤں کہ یہ جس کو آپ نے میرے ساتھ بھیجا ہے یہ خلق کا عظیم ہے, خلق کا کریم ہے, گفتار کا صدیق ہے, کردار کا امین ہے. اللہ اکبر. یہ کردار کا شریف ہے. اور فرمایا کہ بی بی جب چلتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے مشیت ساتھ چلی چلے. اللہ اکبر. جب چلتا ہے صحرا کے اوپر چلتا ہے, ریتلی زمین کے اوپر چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان نہیں ہوتے. جب پتھروں کے اوپر چلتا ہے تو پتھر اس کو متبرک سمجھ کے اس کے نشان کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ جیسے عقیق یمنی ہو. اے بی بی کہ جب یہ دھوپ میں چلتا ہے, جب دھوپ میں چلتا ہے تو اس کے سر پر بادل ایسے سایہ کرتے ہیں کہ جیسے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا دیے ہوں. اے بی بی کہ جب اس کو پسینہ آتا ہے, لوگوں کے پسینے کی بدبو ہوتی ہے, اس کو جب پسینہ آتا ہے تو اس کے پسینے سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ مجھ کو عنبر بھی شرما جائے. اللہ اکبر. بہرحال انہوں نے یہ سارا سفر نامہ بیان کیا, پھر فرمایا کہ اس قدر کریم ہے کہ اس سارے قافلے کو ایک کنبے میں پرو کر رکھ دیا تھا اس نے, اور سب کو پہلے کھانا دیتا تھا, خود آخر میں کھانا کھاتا تھا. کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی بیمار نہیں ہوا, اور ہمیں منافع بھی آگے سے زیادہ ہوا. بی بی کیونکہ تاریخ کے حالات دیکھیں, بڑی لمبی گفتگو نہیں کرنی, مختصر سا ہی بیان کرنا ہے کہ آپ تاریخ میں پڑھیے گا جا کے مختلف کتابیں جو بی بی سلام اللہ علیہ پر لکھی گئی ہیں کہ بی بی کو بشارتیں مختلف لوگ دیتے رہے تھے کہ یہ بی بی بھی اس ایسے شرف سے مشرف ہونے والی ہیں کہ اس وقت کی خواتین اس بی بی پر رشک کریں گی. انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے, کاہن بھی آگے بتاتے تھے, بزرگان بھی آگے بتاتے تھے, ان کے چچا زاد ورقہ ابن نوفل بھی ان کے بارے میں بتاتے تھے, اور خود بی بی کے اپنے بھی مکاشفات ہیں اس چیز کے بارے میں. اس طرف نہیں جاتا, قصہ مختصر کہ بی بی متاثر تھیں. اب اس بی بی کو رشتہ پہنچانے کے لیے سرداران عرب بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے کہ اپنے کس سردار کا یا اپنے کس بیٹے کا رشتہ بجوائیں کہ بی بی مان جائیں. یہ لوگ رشتہ بجواتے تھے, لیکن اس بی بی نے خود رشتے کو بجوایا رسول خدا کی طرف, جناب میسرہ کے ذریعے سے یا ورقہ ابن نوفل کے ذریعے سے, کہ جب یہ ان کے ملے نا, توجہ کیجئے گا یہاں پر ایک نقطہ دینے لگا ہوں کہ جب رسول خدا کو یہ پیغام پہنچا نا تو رسول خدا نے یہ نہیں کہہ دیا ٹھیک ہے جی میں راضی ہوں. اگر راضی ہو جاتے فوراً اس وقت یہاں رسول خدا پیغام دے دیتے تو ساری زندگی مولویوں نے جان نیچے چھوڑنی. انہوں نے یہی کہنا تھا کہ امیر خاتون کے گھر رشتہ لے کر جانا سنت رسول ہے, یہ مسئلہ بن جانا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا, یعنی رسول خدا نے رشتہ نہیں بجوایا. اگر رسول خدا رشتہ بجوا دیتے تو تاریخ میں کم از کم مولویوں نے یہی کہنا تھا کہ کسی امیر خاتون کے گھر رشتہ بجوانا سنت رسول ہے. تو یہ نہیں کیا, اور دوسرے نمبر پہ یہ کہنا تھا کہ یہ امیر تھی, شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ رشتہ بجوایا. یہ بات بھی نہیں, بلکہ بی بی خدیجہ نے رشتہ بجوایا. رشتہ بجوانے کے بعد جب رسول خدا نے کہا نا کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا, توجہ کیجئے گا کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. اب چچا سے پوچھنے کا وہ کہہ رہا ہے جو وما ینطقو کا مصداق نبی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کر بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند کہ اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہاں جناب ابو طالب کی رضا پوچھی جا رہی ہے, اور پوچھنے والا وما ینطقو کا مصداق نبی ہے. عزیزان من, جب بی بی کو پیغام پہنچایا گیا, بی بی دلہن بن کے جب آ گئی, جب گھر میں آئیں تو سرداری نے طواف کرنا شروع کر دیا. کس طرح سے, تو جو ہے نا حضرات, کس طرح سے کہ جو خود ملیکۃ العرب, سیدۃ العرب اور شوہر سید الانبیاء
اور بعد میں اللہ نے جو بیٹی دی وہ سیدۃ النساء العالمین، اور اس بیٹی کا جو شوہر تھا، جو داماد بنا، وہ سید الاولیاء، سید الاوصیاء، اور پھر بعد میں جو نواسے ہوئے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی خود ملیکۃ العرب ہیں اور شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی جوانان جنت کی سردار، بیٹی جو ہے تمام عورتوں کی سردار، شوہر جو ہے اس کا یعنی داماد وہ سارے اولیاء، سارے اوصیاء کا سردار، اور جو نواسے ہوئے وہ جوانان جنت کے سردار اور خود ملیکۃ العرب کہلوائیں۔ اللہ اکبر، اس بی بی کی کیا شان ہے، بندہ کون کہاں تک کیا بیان کر سکتا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا کلمہ گو ہو، اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان بھی سمجھے، اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس اسلام کی بنیاد میں، اس اسلام کی رگوں میں نمک ہے خدیجہ الکبریٰ کا۔ اللہ اکبر، کہ جس مال کو اللہ کی ذات نے اپنا مال کہا تھا۔ بس اشارہ بھی ہونے لگ پڑا، مختصر کرتا چاہوں، مختصر سی شاہ ہم لوگ، میں نے کہا نا ہم لوگ، میں کیا اور میری بساط ہی کیا کہ میں مثلا تفصیل سے بیان کروں، وقت مختصر ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیز بیان ہو جائے کہ ہلکا پھلکا ایسا ہو کہ خود اس بی بی خدیجہ کی، بی بی زہرا کی، بی بی فاطمہ معصومہ کی، امام زمانہ کی، ہمارے اوپر اور اس ساری جم کے اوپر ایک نظر ہو جائے۔ بس مختصر یہ کہوں کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے رسول خدا کی رسالت کی تصدیق کی۔ عصر جاہلیت میں طیبہ اور طاہرہ کہلانے والی خدیجہ الکبریٰ، رسالت کی سب سے پہلی گواہی دینے والی خدیجہ الکبریٰ، اور سب سے پہلے اثار وحی کو دیکھنے والی اور اس بیان کو سننے والی خدیجہ الکبریٰ، رسول اللہ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے مسلمان ہونے والی خدیجہ الکبریٰ، اور رسول خدا کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھنے والی خدیجہ الکبریٰ، خانہ کعبہ کے اندر رسول کے پیچھے جہاں پر مولا علی بھی ساتھ تھے، ان کے پیچھے جو تیسری شخصیت تھی جس نے رسول اللہ کے پیچھے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ خدیجہ الکبریٰ تھی، اور توجہ، اور سب سے پہلے علی ولی اللہ کہنے والی خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ کے رسول نے مولا علی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مولا علی کو بڑے چھوٹے سے سن سے رسول خدا نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور اللہ کی ذات نے بھی بی بی خدیجہ کی آغوش کو انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہ اللہ کا ولی تھا۔ اور جب خود بی بی اس مولا علی کو سنوارتی تھی، خود بی بی جو ہے عین اللہ کی آنکھوں میں خود سرما ڈالتی تھی، اللہ کے سنوارے ہوئے کو خود سنوارتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کے اوپر اپنا مال سارے کا سارا قربان کر دیا۔ اس مال کے اوپر غنی کہلوانے والے بعد میں بنے، یہ بی بی اس سے پہلے غنیہ تھی، اور اس بی بی نے اس طرح سے مال لٹایا کہ اسلام کو اس بارے میں کسی قسم کی رسول خدا کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اور پھر اس مال کو شیب ابی طالب میں آنے کے بعد بھی اس طرح سے بہایا کہ بنو ہاشم کے جسم میں جان ہی بی بی کے مال کی وجہ سے باقی رہی۔ اس قدر بی بی نے یہ مال لوگوں میں تقسیم کیا کہ بیت المال سے وظیفے لگوانے والیاں بھی اور والے بھی وہ کوئی اور تھے، اور بیت المال پر اپنا مال خرچ کرنے والی تنہا خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جب کبھی مثلا بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم رسول اللہ کے سامنے بی بی خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو رسول خدا گریہ کرنے لگ پڑتے تھے اور کہتے تھے خدیجہ و این مثل خدیجہ، خدیجہ جیسی کہاں ملے گی۔ اور اس بی بی کا دیکھیں کس قدر کس بڑی شان ہے کہ رسول خدا کی پہلی اور آخری بارات جو باقاعدہ رسم و رواج کے تحت بھی دیکھ لیں، اور جو باقاعدہ دلہا چل کے دلہن کے پاس گیا ہے، وہ فقط بی بی خدیجہ کی ذات تھی۔ باقی سارے کے سارے احترام رسول میں ڈولیاں گھروں میں چھوڑتے رہے ہیں، پہلی ذات ہے بی بی خدیجہ کی۔ اور پھر 25 سال تک جوانی کے سارے ایام 25 سال تک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ رہے، اور 51 سال سے لے کر 63 سال تک باقی ساری ازواج رہی تھی رسول خدا کے ساتھ۔ جب تک بی بی خدیجہ رہی رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ بی بی کس کا، اس لیے جب کبھی کوئی خاتون گھر میں بیٹھے ہوئے بی بی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتی تو رسول خدا کا فوراً رد عمل آ جاتا تھا
اپنا سید اظہر حسن زیدی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک شعر سا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی ختیجہ سے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تو بس اذان ہونے لگ پڑی۔